صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور وہ سمجھتے ہیں کہ رحم کا تقاضا ہے کہ بچوں کو کھلی آزادی دی جائے، جو چاہیں کرتے پھریں. وہ اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتی، ان پر ظلم کرتی ہیں. اور ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ فتنہ بنے ہوئے مصیبت بن جاتے ہیں، اور ماں باپ ان کو سنبھالتے نہیں. ان کے گھر جانا ایک مصیبت، ان کو گھر بلانا ایک مصیبت. اور غلط رحم ہی ہے جو بہت سے تربیتی مسائل آغاز ہی میں پیدا کر دیتا ہے. اور ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سرکشی دکھاتے ہیں. ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے کہنے میں نہیں رہتے. یہ ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی رحمت ہے، یہ ان کے لیے ایک زحمت، ایک لعنت بن جاتی ہے. یہ بڑے ہو کر سوسائٹی کے بھی باغی بنتے ہیں، اسکولوں میں بھی لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، اور مذہب سے بھی ایسے ہی لوگ بغاوت کیا کرتے ہیں. پھر جب آزادی سے یہ بچے اپنے رستے پکڑتے ہیں، پھر آپ لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، ہم تو نیک تھے، نمازی تھے، یہ تھے اور وہ تھے. مگر آپ نہیں جانتی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بگاڑا ہے. سب سے پہلے میں نے رحم کی بات کی تھی. رحم کا مضمون وہ عام مضمون نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، یعنی وہ مائیں یا وہ باپ جو بچے پہ بلا روک ٹوک رحم کرتے چلے جائیں، گویا ان کی تعریف فرمائی گئی ہے اور ان کے لیے دعا سکھائی گئی. یہ غلط ہے. رحم ایک روحانی مذہبی اصطلاح ہے. اس اصطلاح کے حوالے سے آپ کو اس مضمون کو سمجھنا چاہیے. اور یہ حوالہ سب سے زیادہ واضح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا اور سب دنیا کی تربیت آپ کے سپرد کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رحم کا تربیت سے جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سمجھ آ سکتا ہے. آپ نے رحم کے نتیجے میں کبھی بدتمیزی کو کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی. رحم کے نتیجے میں آپ نے کبھی بد اخلاقی کی باتوں کو برداشت نہیں کیا. رحم کے نتیجے میں کبھی آپ نے گناہوں کو نظر انداز نہیں کیا، ان سے صرف نظر نہیں فرمایا، بلکہ ہر موقع پر جب بھی تربیت کا موقع پیدا ہوا بلا استثناء آپ نے ضرور نیک نصیحت فرمائی. اور رحم کا یہ مطلب نہیں لیا کہ چلو بچے سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگانے کی کیا ضرورت ہے، ان پر رحم کرو. تو رحم وہ سیکھیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم تھا، ورنہ آپ کی تربیت غلط رستوں میں بھٹک جائے گی. اور غلط رحم ہی ہے جو بہت سے تربیتی مسائل آغاز ہی میں پیدا کر دیتا ہے. رحم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اپنی شادی شدہ بچی کے گھر جایا کرتے تھے، اور صبح صبح ان کو اٹھاتے نماز تہجد کے وقت، اور بعض دفعہ ان کے چہروں پہ پانی کی چھینٹیں دیتے، اور اگر وہ نہ اٹھتے تو اس پر تکلیف کا اظہار فرماتے، لیکن سختی نہیں فرمایا کرتے تھے. بس رحم تھا، مگر اور رنگ کا رحم تھا. رحم کا یہ مفہوم نہیں سمجھا گیا کہ بچے آرام کر رہے ہیں، تھکے ہوں گے، ان کو سونے دو. نہ ہی تربیت کا یہ مضمون سمجھا گیا کہ زبردستی چادریں کھینچ کر ان کو بستروں سے گراؤ اور ڈانٹ ٹپر کر جگاؤ. بہت سی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو کھل کھیلنے کی اجازت دیتی ہیں، وہ جب بدتمیزی بھی کرتے ہیں تو ان کو روکتی نہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ رحم کا تقاضا ہے کہ بچوں کو کھلی آزادی دی جائے، جو چاہیں کرتے پھریں. وہ اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتی، ان پر ظلم کرتی ہیں. بچوں ہی پر ظلم نہیں کرتی، اپنے ہمسایوں پر بھی ظلم کرتی ہیں، ان پر بھی ظلم کرتی ہیں جو ان کے گھر آتے ہیں.
उन पर भी जुल्म करती हैं जिनके घर वो जाते हैं। और ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, वो फितना बने हुए मुसीबत बन जाते हैं और माँ बाप उनको संभालते नहीं। उनके घर जाना एक मुसीबत, उनको घर बुलाना एक मुसीबत। कभी वो शीशे की चीजें जमीन पर पटकते और तोड़ते, कभी सजे हुए फूलों को बिगाड़ते, कभी वो कहीं दाग डालते, कहीं कोई चीजें गिराते, और एक आफत आ जाती है और माँ बाप बैठे हुए बड़े मजे से देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें कर रहे हैं। ऐसे घरों में जाना मुसीबत, इन घरों को बुलाना मुसीबत। ये रहमत तो नहीं, ये ज़हमत है। एक नुक्ते का फर्क है, इसे समझ लीजिए। रे के ऊपर एक नुक्ता भी डाला जाता है, जब वो नुक्ता पड़ जाए तो रहमत ज़हमत में बदल जाती है। और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो सरकशी दिखाते हैं। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप के कहने में नहीं रहते। ये उनका ख्याल है कि ये उनकी रहमत है, ये उनके लिए एक ज़हमत, एक लानत बन जाती है। ये बड़े होकर सोसाइटी के भी बागी बनते हैं, स्कूलों में भी लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं, और मजहब से भी ऐसे ही लोग बगावत किया करते हैं। फिर जब आज़ादी से ये बच्चे अपने रास्ते पकड़ते हैं, फिर आप लोग रोते हैं, पीटते हैं कि हाय हमारे बच्चों को क्या हो गया, हम तो नेक थे, नमाजी थे, ये थे और वो थे। मगर आप नहीं जानती कि खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को बिगाड़ा है। बैठते हैं। ऐसे वाकयात भी देखे गए हैं कि एक किसी के बच्चे ने अपने हमसाये के बच्चे से लड़ाई की, कसूर इसी का होगा, लेकिन जवाबन अगर उसने उसको भी नुकसान पहुंचाया या मारपीट की, तो बाप माँ के उकसाने पर जंग के लिए निकल खड़े हुए, आपस में लड़ाइयाँ हो गई। बाज़ दफ़ा ये लड़ाइयाँ सारे ख़ानदान को फाड़ देती हैं, और बात वहीं से चली है कि बच्चे पर गलत रहम किया गया है। ये नहीं देखा गया कि बच्चे का कसूर क्या था या था भी कि नहीं, और देखने के बाद फिर इस मौके पर उसकी सही तरबियत का हक अदा नहीं किया गया। बस याद रखें कि आपके रहम का तकाजा यह है कि आपके बच्चे शरीफ नफ्स बने, आपका अदब करें, बड़ों का लिहाज करें। आप में से बहुत से समझेंगे कि ये मुबालगा है, हरगिज़ मुबालगा नहीं। मैं ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ, बहुत देर से मैं वाकिफ़ हूँ ऐसे लोगों का, जहाँ वालिदैन से बदतमीजी की जाती है। लेकिन वो बदतमीजी कौन सी बदतमीजी है? वो बदतमीजी जो आपने खुद सिखाई थी, जिसे आपने परवान चढ़ाया है, अपनी गोद में उसको पाला है और जवान प्यार के साथ, बज़ाहिर रहम के साथ जवान किया है। ये एक ज़हमत थी, हरगिज़ रहमत नहीं थी। ये अदावत थी, ये शफ़क़त नहीं थी जो आपने बच्चों से की। और वो तस्वीर अब आप बड़े होकर अपने उनके आईने में देखते हैं।